یہ تو سوال نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ سوال تو نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش رہ گیا. دیکھو آپ میری جان، آپ کو میں ایک برس کروں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تو ہمارا اور آپ کا بڑا احترام کا رشتہ ہے. ہمارا اور آپ کا طنز کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سوال کرنے کا ہے. سوال کرنے کے لیے آپ پریولیجڈ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. طنز کرنا ہونا تو اس میں پھر میں اور آپ ذاتی طور پہ گپ شپ لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ہے 1.5 مہینہ یا شاید 1 مہینہ 45 دن. کیلکولیٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ کتنے دن رہیں گے. جب تک ہم ہیں ہم اس کو ریزسٹ کریں، اور ریزسٹنس میں یہ ایکسپلائٹیشن روک لیں. اس کے بعد والی حکومت ان کو سزا دے دے. وہ تو پھر ان کا بھی تو آخر کوئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سارا کام ہم کریں. اس کو روکنا بہت بڑا جہاد ہے. کوئی نہیں روک پا رہا تھا اس کو. نہیں آپ نے کر لیا. جی نا، بجلی کا جو ہے وہ آپ سے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ملے، نواب اسلم صاحب اور باقی لوگوں نے بھی وہ کیا. بڑا بحران ہے، خاص کر ذمہ دار رورل ایریا میں 3 سے 6 گھنٹے جو ہے سپلائی ہے. دوسرا وہ لاسٹ جو ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں، خاص کر جو ایجوکیشن میں کوئی 9-10 ہزار پوسٹیں ہے، وہ بڑی متنازع ہو گئی ہے. ابھی تک اس کا کوئی وہ جو آپ لوگوں نے سفارشات دی ہے، جان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے، کوئی 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے. اس پہ کوئی فائنڈنگ فائنل نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کا تھوڑا وہ میرے خیال میں کینسل ہو گئی ہیں، اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کورٹ میں خود انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہے. ہم لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. یہ 10-20 لاکھ روپے میں جو نوکریاں بک رہی تھیں، یا اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ وہ آگے بیچ دے گا، تو ہمیں ہر جگہ وہ ہر اول دستے میں ریزسٹنٹ پائیں گے. ابھی اس میں ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، یہ سارے اپنے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے. اس پہ لوگ نہیں بولتے، منہ بند ہے. سب کو پتہ ہے کہ 20 لاکھ روپے کون لیتا تھا، 10 لاکھ روپے کون لیتا تھا. سارے تو مندار تھے، سارے صاحب حیثیت تھے، سارے صاحب اقتدار تھے. جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف ہماری کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کینسل ہو گئی ہیں، بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ سروس اور اس سروس کے نام پہ جو یہ 2 نمبری کی بازار انہوں نے ادھر گرم کی ہوئے، ہمیں سب پتہ ہے. جو کل تک ویسپا سکوٹر نہیں خرید سکتے تھے، آج اربوں روپے کے جائیدادوں میں گھروں میں رہ رہے ہیں. یہاں پر وہاں پر سب کا منہ بند ہوتا ہے ہمارا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹو انداز میں ایکسپوز کیے. میرا نام لینا آسان ہے، میں کمزور آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں. جو تگڑا ہوتا ہے 2-4 کلاشنکوفوں کے ساتھ، اس کا تو نام کوئی نہیں لیتا. اپنے بسترے میں بھی جو گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹھنڈے انداز میں بھی خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے. سی ایس صاحب کو ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں انشاءاللہ. اور باقی سفارش سے لوگ لگتے ہیں، لگے یہی بلوچستان کے لوگ لگ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سفارش کریں، یہ کریں، میں کروں، کوئی اور کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے لے کے نہیں کرنے دیں گے. شاہ صاحب دیکھیں، ہمارے پاس تو ہے 1.5 مہینہ یا شاید 1 مہینہ 45 دن. کیلکولیٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ کتنے دن رہیں گے. جب تک ہم ہیں ہم اس کو ریزسٹ کریں، اور ریزسٹنس میں یہ ایکسپلائٹیشن روک لیں. اس کے بعد والی حکومت ان کو سزا دے دے. وہ تو پھر ان کا بھی تو آخر کوئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سارا کام ہم کریں. اس کو روکنا بہت بڑا جہاد ہے. کوئی نہیں روک پا رہا تھا اس کو. اور کھلا زیارت سے لے کے گوادر تک ہر ایک نے ریٹس لگائے ہوئے تھے. پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے نام لیے جا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ان سے جڑے ہوئے لوگ بڑے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں. ہم اس پروسیس کو روک دیتے، اس کے بعد حکومت آئے گی، وہ
ہو سکتا ہے وہ خود واپس حکومت میں آ جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے اور آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، پھر آپ لوگ اس کو اٹھائیں. ہم اس دور میں کم سے کم اس کو مینج کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں اور ریورس ہو جائے یہ چیز. یہ نہیں آپ نے کر دیا ایوب صاحب، دیکھیں اس طرح باقی دوستوں کو بھی موقع دے دیں. نہیں، ایک سوال پھر مجھے واٹس ایپ کرنا، اس کا جواب میں دے دوں گا. ادھر جو ہے نا سب کو بلوچستان میں آپ نے بات کی سر، ہم لوگوں نے آئی ٹی سینٹر کھول دیے، لیکن سر آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں سر آپ کے کوئٹہ میں بالکل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. یعنی آپ کوئٹہ کے اگر پوسٹ علاقوں جو سائڈ علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی پی ٹی سی ایل کی نہ سروسز ہے نہ کچھ ہے، اور ایرا بھی سر ٹیکنالوجی کا سر ہے. تو سر یہ آئی ٹی کے پروفیشنل جو لوگ ہیں تو یہ کس طرح سر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف کوئٹہ کی حد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے. ایریا میں تو پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ کوئٹہ میری جان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں مسئلہ، میں تمہارے اس پہ تائید کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں نا. میں جب باہر بھی آئی ٹی بزنس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو یہی ایک چیلنج آ رہا تھا آئی ٹی کا کہ وہ آرڈر پلیس جب کراتے ہیں یہاں پر، جب انٹرنیٹ کلوز ہو جاتا ہے تو وہ آرڈر پورا نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلائنٹیج بدل جاتی. تو یہ ایک سیکیورٹی وائز سروسز کا ایک چیلنج ہمیں درپیش ہے. ایک ہماری فائر وال ڈیزائن ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ فائر وال شاید فروری مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور جن کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، وہ ہم روکنے کے قابل ہوں گے، اور جو نارمل اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ سروس اویلیبل ہوگی. یہی اس کا ایک آنسر ہے، ٹیکنالوجی سولوشن ہے، اسی پہ لگے ہوئے انشاءاللہ ہوگا. یہ تو سوال نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ سوال تو نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش رہ گیا ہوں. دیکھو آپ میری جان، آپ کو میں ایک برس کروں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تو ہمارا اور آپ کا بڑا احترام کا رشتہ ہے. ہمارا اور آپ کا طنز کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سوال کرنے کا. سوال کرنے کے لیے آپ پریولیجڈ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. طنز کرنا ہو نا تو اس میں پھر میں اور آپ ذاتی طور پہ گپ شپ لگا سکتے ہیں. لوگوں کی مرمیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بخوبی پتہ ہے. جاتے بلوچستان کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ بلوچستان کی جو مرمیاں ہیں اور مسائل حل ہو سکیں؟ اب دیکھیں، بلوچستان کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کرونک مسائل ہیں، پرانے مسائل ہیں اور کمپلیکس مسائل. حل تو اس کا یہی ہے کہ جب تک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں اس پہ اپنا کردار ٹھیک ادا نہ کر سکے، میرے خیال میں ہمارے مسائل گورننس سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری گورننس بہتر نہیں ہے، ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہے، جس میں ہمارا بھی کردار آتا ہے. بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا کردار آتا ہے. ہمارے ہاں ایک 2 ٹیئرز بیوروکریسی کی ڈیولپ ہو گئی ہیں. ایک آپ باہر سے بیوروکریٹس لے کر آتے ہیں سینٹرل سروسز کے، اور ایک آپ کے پاس ایک پروونشل اسٹرکچر اور اینٹی ہے. اس میں بھی آئیڈینٹی پالیٹکس کی وجہ سے پچھلے 2-3 دہائیوں میں ایک سیاست چلی ہے جس کے آج ہم اثرات بھگت رہے ہیں. ایک زمانے میں بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہاں پر پنجابی بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، پنجابی پولیس افسر بیٹھا ہوا ہے، فلانا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ ٹرانسفارم ہو گئے، میرے اور آپ جیسے لوگ یہاں پر پشتون اور بلوچ آ گئے ہیں، لیکن اس کے جو سروس ڈیلیوری پہ اثرات ہیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ بہتر ہو گئے یا کچھ خراب ہو گئے، اور اگر خراب ہوئے ہیں تو اس کا پھر حل کیا ہے. اس پہ ایک مکسچر لایا جائے. ہم نے پروونشل گورنمنٹ نے ہم سے سول سروسز کے اس میں زمرے میں کوئی لوگ مانگے تھے، وہ ہم نے انشور کر کے ان کو بھجوا دیے تاکہ بیوروکریسی میں آپ کی کوئی میریٹوکریسی آ جائے، ایک بلینڈ آ جائے، اور وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو، لائن ڈپارٹمنٹس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، ڈسٹرکٹس کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بلو پرنٹ دے دیں پھر الیکٹڈ گورنمنٹ کو، اور پھر وہ اپنا ظاہر ہے پھر ان کا مینڈیٹ ہے، پھر وہی جواب دہ ہوں گے اور انہی سے یہ سوال بنتا ہوگا. اگر ہم
میں سمجھتا ہوں، یہ میں اس کی موجودگی میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، میرا بلوچستان کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ میں نے شکیل قادر جیسا بندہ دیکھا. یہاں پہ تمام لوگ ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان بیوروکریسی میں اگر میری انٹینشن بلوچستان کے حوالے سے ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی تو میں یہ نہیں بیچتا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں، میں اس کو کلیم کرتا ہوں. میں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، یہ فون اٹھایا اور اس کو آرڈر کر کے نکال دیا اس کو. اس کے بعد ایک ٹیم دی کہ یہ ٹیم بھی اپنی لے جائیں، اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے، ایک شریف سے چیف منسٹر آپ کو مل گیا، اس کو سپورٹ کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے نظام کو. ان 3 ساڑھے 3 یا 4 مہینے جو بھی ہمیں ملے، 5 ہے میکسیمم. آپ کو اندازہ ہے ہمارا جو حال ہوا ہے بیوروکریٹک ارینجمنٹ میں، وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے. ایسے ڈپٹی کمشنر ضلعوں کے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3-3, 4-4, 5-5 ارب روپے اسمگلنگ کے زمرے میں کما چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اور سماج پہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں. اس کو ریورس کرنا بہت بڑا چیلنج تھا. جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے، میں کہتے او جی آپ تو بلوچ دشمن ہیں، بلوچستان دشمن ہے، آپ لوگ وہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں، ان کے جو چھوٹا موٹا روزگار ہے وہ بھی آپ بند کر رہے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اچھا ویکنسیز کتنی ہیں؟ کہا جی 80,000، جس کے لیے 20 لاکھ روپے یہ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے لے رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ کسی اور کا روزگار تھا جس میں 0.05% بیوروکریٹ اور کچھ اشرافیہ، اور یہ ان کا ایک الائنس تھا، پورے صوبے کو کرمبل کیا ہوا تھا، اور اس سے جو نیشنل اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا وہ علیحدہ ہے. ہم یہی چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتے تھے، کی ہیں، کوشش کی ہے کہ کسی اسکینڈل کی زد میں نہ آئے. کہیں پر کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے ہمارے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو بالکل مجھ سے پوچھیں، یا وفاق میں ہم نے کی ہو یا صوبوں میں ہم نے کی ہو. 4 صوبے ہمارے انڈر ہیں. یہی ہماری کنٹریبیوشن تھی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والی مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہوگی، تمام کے تمام سول سوسائٹی، جرنلسٹ، میڈیا، وہ ان پہ بھی ایسے ہی ویجیلنٹ رہیں گے، ان سے بھی اسی طرح کوسچنز ریز کریں گے، اور کنسٹرکٹیو انداز میں ان کو بھی انگیج کریں گے. اور اگر ہم نے اس کو ریورس کیا، کولیپس کیا اس پروسیس کو، نقصان ہوگا. میرا یہ بھی ہے جی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.